ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم يذکرون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الاعراف رکوع نمبر 16 پڑھیں گے ہم۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اخذنا ہم نے پکڑا آل فرعون آل فرعون کو بالسنین قحط سالوں سے، ونقص من الثمرات اور نقصان کر کے من الثمرات پھلوں سے، لعلہم تاکہ وہ یذکرون نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب آئی ان پر الحسنہ خوشحالی، قالوا تو وہ سب کہتے لنا حاضی یہ ہمارا حق ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی انہیں سیئۃ کوئی تکلیف، یطیروا تو وہ سب نحوست کا باعث ٹھہراتے اس اپنی مشکل کو، پریشانی کو، تکلیف کو نحوست کا باعث ٹھہراتے بموسیٰ موسیٰ کو، ومن معہ اور جو اس کے ساتھ ہیں، الا خبردار انما طائرہم در حقیقت ان کی نحوست تو عند اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وقالوا اور ان سب نے کہا مہما تأتینا جو بھی تو لائے گا ہمارے پاس، بھی اس کو من آیت کسی نشانی سے، لتسحرنا تاکہ تو جادو کرے ہم پر، بہا اس کے ذریعے، فما نحن تو نہیں ہیں ہم، لکا بمؤمنین تجھ پر ایمان لانے والے، فارسلنا چنانچہ ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان طوفان، والجرادہ اور ٹڈی دل، والقمل اور جوئیں، والضفادع اور مینڈک، والدم اور خون، آیات جو نشانیاں تھیں، مفصلات الگ الگ، فاستکبروا پھر ان سب نے تکبر کیا، وکانوا قوما مجرمین اور وہ تھے سب لوگ جرم کرنے والے۔ ولما وقع علیہم الرجز اور جب واقع ہوتا ان پر عذاب، قالوا تو وہ سب کہتے یا موسیٰ اے موسیٰ، ادع لنا ربک آپ دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، بما اس وجہ سے جو عہدہ اس نے عہد کر رکھا ہے، عندک تیرے ہاں، لئن کشفت البتہ اگر کشفت تو دور کر دے، عنا ہم سے، الرجز یہ عذاب، لنؤمنن لک تو یقیناً ہم ضرور ایمان لے آئیں گے، لکا آپ پر، وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ اور یقیناً ہم ضرور بھیجیں گے، معکا تیرے ساتھ، بنی اسرائیل کو، فلما کشفنا عنہم الرجز پھر جب ہم دور کر دیتے ان سے، الرجز عذاب کو، الی اجل ایک وقت تک کے لیے، ایک مدت کے لیے، ہم بالغو وہ سب پہنچنے والے ہوتے اس مدت تک، اذا ہم ینکثون تو اچانک وہ سب وہ عہد وہ وعدہ توڑ دیتے، فانتقمنا تو ہم نے انتقام لیا، منہم ان سے، فاغرقناہم پھر ہم نے غرق کر دیا انہیں، فی الیم میں سمندر میں، بانہم اس وجہ سے کہ وہ بے شک کذبوا سب جھٹلاتے تھے، بآیاتنا ہماری آیات کو، وکانوا عنہا غافلین اور وہ سب اس سے غافل تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو، الَّذِينَ جو کانوا وہ سب تھے، یُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وہ سب کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض زمین کے مشرقوں کا، ومغاربها اور اس کے مغربوں کا، یعنی زمین کے ارد گرد وہ کمزور سمجھے جانے والے تھے، ایسی قوم کو ہم نے وہاں اس زمین کا وارث بنا دیا، التی بارکنا ایسی زمین کہ جس میں ہم نے برکت دی تھی، فیہا اس میں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی اور پورا ہوا آپ کے رب کا کلمہ، آپ کے رب کی بات، علی بنی الحسنی بہترین بات، اچھی بات، علی بنی اسرائیل پر، بما صبروا اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا، ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون جو بناتا تھا فرعون،
وقومہ اور اس کی قوم، وما كانوا یعرشون اور جو وہ سب محلات بنایا کرتے تھے وہ سب کے سب تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ یہاں تک وجاوزنا اور ہم نے اتارا، پار کیا، ببنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، فاتوا تو وہ سب آئے، علی قوم ایسی قوم پر، یعکفون کہ وہ سب جمع بیٹھے تھے، علی اصنام لہم اپنے کچھ بتوں پر، قالوا ان سب نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اجعل لنا تو بنا دے، لنا ہمارے لیے، الہن ایک معبود، کما لہم آلہہ جس طرح ان کے معبود ہیں۔ قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک تم سب جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء بے شک یہ لوگ ہیں، متبر کہ تباہ کیا جانے والا ہے، ما ہم فی جو وہ سب جس حال میں بھی ہیں ان کی حالت کو تو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، وباطل اور باطل ہے، ما کانوا یعملون جو وہ سب عمل کر رہے ہیں۔ قال اغیر اللہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا، ابغیکم الہ میں تلاش کروں تمہارے لیے کوئی اور معبود، وہو فضلکم علی العالمین حالانکہ وہی ہے کہ جس نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ اور جب ہم نے نجات دی تمہیں، من آل فرعون فرعون کی آل سے، یسومونکم وہ چکھاتے تھے تمہیں، پہنچاتے تھے تمہیں، سوء العذاب برا عذاب، یقتلون ابناءکم وہ سب قتل کر دیتے تھے، ابناءکم تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، نساءکم تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بہت بڑی۔ تو یہاں تک یہ رکوع 16 کمپلیٹ ہوا، تو ابھی اس کا ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، وہی واقعہ ابھی آگے جاری ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا، فرعون نے سارے جادوگر بلائے اور وہ ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں پر حق ثابت ہو گیا، جادوگر ہار گئے، موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہوئی اور سارے جادوگر وہ بھی سجدے میں گر گئے اور وہ ایمان لائے۔ اور پھر اس کے بعد پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا، پھر اس نے کہا تھا فرعون نے کہ میں ان کو جو ہے قتل کروں گا، عذاب دوں گا ان کو، اور فرعون کے جو سردار تھے وہ بھی کہنے لگے کیا تم جو ہے ان کو چھوڑ دو کہ یہ زمین میں پھرتے رہیں؟ تو فرعون نے کہا تھا میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا، ان کی عورتیں زندہ رکھوں گا، تو یہ کہاں تک ہم سے کہاں بھاگ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ نشانیاں آئیں، یہ سارا کچھ دیکھ لیا آنکھوں کے ساتھ کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور یہ جو نشانیاں اور معجزات لائے ہیں کوئی جادو نہیں ہے، جادوگر خود مان گئے ان کے بلائے ہوئے کہ یہ حق اور سچ ہے، پھر بھی نہیں مانا۔ تو اللہ رب العالمین کا جو اصول اور قانون ہے جو اسی پارے کے شروع میں، اس پارے کے پہلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو بھیجتے ہیں اور قوم والے لوگ جب اس پیغمبر کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان پر تھوڑے عذاب بھیجتے ہیں انہیں آزمانے کے لیے، شاید کہ یہ واپس پلٹ آئیں۔ وہ قانون فطرت جو اللہ رب العالمین کا شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ قانون پھر ان پر لاگو ہوا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ اللہ فرماتے پھر ہم نے آل فرعون کو، فرعونیوں کو قحط سالیوں سے پھر ہم نے پکڑ لیا کہ ان پر قحط سالیاں بھیجیں، وَنَقْصٍ نقصان کیا، مِنَ الثَّمَرَاتِ پھلوں سے، لَعَلَّهُمْ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ نے اپنا قانون آزمایا کہ ان کو مشکلات میں ڈالا، جہاں پر فراوانیاں تھی مال و دولت کی اور کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی مشکل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق میں تنگی دے کر، فراوانیاں ختم کر کے ان کو آزمایا۔ پھر کیا ہوا؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب آتی ان پر حسنہ خوشحالی، قالوا تو کہتے لنا حاضر یہ تو ہمارا حق ہے، ہم محنت کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا، بلکہ کیا کہتے ہیں ہماری محنت کا نتیجہ ہے اور ہمارا حق ہے، ہم اس زمین کے وارث ہیں اور
ہماری ذہنی صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں، ہماری محنت بڑی ہے، یوں ہے جس طرح آج کل اکثر دنیا پرست لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم کماتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم بڑی محنت کرتے ہیں، ڈگری ہمارے پاس اعلیٰ ہیں، لوگ ہمارے ساتھ، کمپنی بڑی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے. اگر ان پر کوئی مشکل آ جاتی، کوئی مصیبت آ جاتی، اللہ آزمانے کے لیے اگر ان کے جو ہے فراوانیوں میں کوئی کمی کر دیتے تو پھر کیا کرتے؟ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو اسے نحوست کا باعث ٹھہراتے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھ ہے ان کو، کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، اور بنی اسرائیل جو ان کے غلام تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے. ومن معہ، جو ان کے ساتھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار ان سے کہو انما طائرهم عند اللہ، در حقیقت ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے. یہ تو کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ تم جو اپنے گناہ کرتے ہو، اللہ کی بغاوتیں اور نافرمانیاں کرتے ہو، کمزوروں پر ظلم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کی وجہ سے، تمہیں اس کا ان کاموں سے روکنے کے لیے تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں. دوسری جگہ پر جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو بھی تمہیں فساد نظر آتا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آگے ہم پڑھیں گے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ تمہاری جو تم ایک دوسرے کو منحوس ٹھہراتے ہو نا، یہ نحوست تمہاری اس میں نہیں ہے، تمہارے اپنے عملوں میں ہے نحوست. تم عمل ایسے کرتے ہو کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین پھر تمہیں پریشانیوں میں، مشکلات میں مبتلا کر دیتے ہیں. اچھے عمل کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مشکلوں کو آسان کر دیں گے. اور تم آج بھی کئی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں دن منحوس ہے، فلاں کام منحوس ہے، فلاں عورت جو ہے وہ منحوس ہے. کسی لوگوں میں، ہمارے کاموں میں جو خرابیاں یا بگاڑ پیدا ہوتے ہیں ہمارے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوتے. کئی علاقوں میں جو ہے جہاں پر دین کی تعلیمات سے لوگ دور ہیں، وہاں پر اگر اللہ نہ کرے کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، اب اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس کو شادی میں، خوشی میں نہیں شریک ہونے دیا جاتا کہ اگر یہ عورت ہماری خوشی میں، شادی میں شریک ہوگی تو اس کی وجہ سے ہماری خوشیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کی نحوست کی وجہ سے اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہمارا جو مہینہ ہے کئی دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. سفر کا مہینہ عموماً لوگ جو ہے کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے، اور اس کے پہلے جو 13 دن ہیں وہ کہتے ہیں پہلے 13 تیزی ہے، اس میں نا کاموں میں تیزی ہوتی ہے، پھر اس تیزی کی وجہ سے کام بگڑتے ہیں اور نحوستیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ زمانے کو گالی دینا اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ لائق نہیں کہ وہ مجھے گالی دے. پھر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ سب الدہر وانا الدہر، یہ زمانے کو گالی دیتا ہے، یہ کہتا ہے زمانہ برا ہے، دن برے ہیں، وقت برا ہے. اللہ فرماتے ہیں حالانکہ زمانہ تو میں بنانے والا ہوں، زمانہ بنانے والا تو میں. آپ یہ دیکھیں نا، ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز پر اعتراض کرتے ہیں تو اس چیز پر اعتراض نہیں ہوتا، چیز بنانے والے پر اعتراض ہوتا ہے. آپ یہ سبق سن رہے ہیں موبائل میں، آپ موبائل پر اعتراض کرتے ہیں تو کیا مطلب؟ اس کا بنانے والا ٹھیک نہیں تھا، اس نے ٹھیک نہیں بنایا. کسی بھی چیز پر آپ اعتراض کرتے ہیں، کسی گھر میں جاتے ہیں، اس گھر میں جو ہے آپ کو سامان رکھا ہوا، ترتیب ان کا ماحول آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ گھر پر اعتراض نہیں کر رہے، اصل جو اس گھر کا ڈسپلن چلانے والا ہے اس پر اعتراض ہے نا. اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ زمانہ برا ہے، وقت برا ہے، یا دن منحوس ہے، تو معاذ اللہ وہ اللہ پر اعتراض کر رہا ہے. دنوں کو بنانے والے کون ہیں؟ زمانے کو چلانے والے کون ہیں؟ اور یہ خرابیاں، بربادیاں، یہ تو ہمارے عملوں کا نتیجہ ہے نا. انسان برے ہو چکے ہیں، ہمارے رویے خراب ہو چکے ہیں، ایمان کمزور ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف فحاشی عریانی ہے، ہر طرف بے ایمانی ہے، دنیا پرستی ہے. ایمان کی دولت سے لوگ محروم ہیں. یہ نہ کہا کریں کہ زمانہ خراب ہو گیا یا فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ نحوستیں، کاموں میں خرابیاں، یہ انسانوں کے اپنے عملوں کی وجہ سے ہوتی ہیں.
ورنہ نہ کوئی دن منحوس ہوتا ہے، نہ کسی انسان کی نحوست کسی دوسرے پر ہوتی ہے۔ اگر وہ اس برے عمل کرے گا تو اس کو خود اپنا نقصان ہوگا۔ الا انما طائرهم عند اللہ، یقیناً ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ بات جانتے ہی نہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کو منحوس سمجھتے۔ صبح صبح کسی کے پاس چلا جائے کوئی دکان پر، وہ کہے کہ مجھے ادھار دے دو، کہتے ہیں نہیں، نحوست ہوگی۔ صبح صبح ادھار دے دیا تو سارا دن ہی کام خراب ہوگا، ادھار ہی چلے گا۔ اور پھر کئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں صبح صبح کس بندے کے منہ لگے تھے، پتہ نہیں، اسی کی نحوست چل رہی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ صبح صبح ہم نے کام کیا کیا ہے، صبح اٹھ کے نماز بھی پڑھی ہے، سر سجدے میں بھی رکھا ہے یا نہیں۔ نماز نہیں پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو بندہ صبح کی نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اب اس سے بڑی نحوست اور کیا ہوگی؟ کسی کی تویزوں کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور کو تمہارے خلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیطان جہاں جس گھر میں، اور سارے گھر والے جہاں بے نماز ہوں، ماں بھی، باپ بھی، بچے بھی، چھوٹے بڑے سارے، تو اس گھر میں پھر فتنے تو آئیں گے۔ پھر کیا کہیں گے؟ پتہ نہیں صبح صبح کون ہمارے گھر میں آیا ہے، پتہ نہیں کسی نے تعویذ کر دی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ کیا نہیں ہوا، تم نے خود ہی کیا اپنے ساتھ کچھ، کسی اور نے کچھ نہیں کیا۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تمہاری نحوست، تمہاری یہ بربادی کے فیصلے رب نے کیے ہیں، کیونکہ تمہارے کرتوت ایسے ہیں، تم اللہ کے نہیں بننا چاہتے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں تو کہا عند اللہ، آگے سورہ بنی اسرائیل میں تمہارے اپنے عملوں میں ہے، تمہارے عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو فیصلے کرنے انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے سارا کچھ۔ وقالو، اور ان سب نے کہا مہما تأتینا، اب ایسے ڈیٹھ بن چکے تھے یہ فرعونی، کیا کہتے ہیں؟ جو بھی تو ہمارے پاس نشانی لائے گا کہ تو ہم پر جادو کرے، تو جادو کرنا چاہتا ہے نا۔ جس طرح پہلے عصا ید بیضا، جو موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالتے تھے، عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا، ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمکنے لگ جاتا، کہتے یہ جادو ہے۔ اور پھر آگے بھی کہہ رہے ہیں کوئی اور اس کے علاوہ نشانی لائے گا کہ تو بہت بڑا، کہا نا پیچھے، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ سارے اس کے شاگرد ہیں، تو بہت بڑا جادوگر ہے، اور بھی کوئی نشانی لائے گا جادو کرنے کے لیے، فما نحن لک بمؤمنین، ہم نہیں ماننے والے۔ ڈیٹھ ہو چکے تھے، جس طرح آج بھی کوئی ہو چکے ہوتے ہیں نا، جو مرضی کر لو، ہم نے نہیں سدھرنا۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ایسے ڈیٹھ ہو چکے ہوتے ہیں، تو جس کی مرضی تقریریں سناؤ، جتنے مرضی تم لیکچر دو، جو مرضی کر لو، ہم نے یہی کرنا ہے بس، ہم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی یہی تھے، ما نحن لک بمؤمنین، ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے پھر ہم نے فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈی دل، یہ بہت سارے جو ہے ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں۔ ٹڈی دل کا حملہ آپ جانتے ہیں کہ ساری فصلوں کو ٹڈی جو ہوتی ہے وہ ختم کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے، کتنا بڑا نقصان تھا۔ اور اسی وجہ سے پھر قحط سالیاں آئیں، جب ٹڈی دل نے ساری فصلیں تباہ کر دیں۔ والقمل، جوئیں، یہاں قمل سے مراد جوئیں بھی ہیں، اور اس جسم کی جو اور دوسرے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، جس طرح سسری ہوتی ہے، اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ہے نا مکانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، یا املاک کو، یا اور جو ہے جسموں میں جوئیں جس طرح انسان کے جسم میں نقصان پہنچاتی ہیں۔ اب یہ کھانا کھانے لگتے وہاں جوئیں، اس کو ان کے کھانے میں، ان کے جو ہے سر میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے بستروں میں، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ وضفادع، اور مینڈک، ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہوتے، والدم، اور خون، کھانا پکاتے تو خون بن جاتا، والدم، خون، آیات مفصلات، یہ ایسی نشانیاں تھیں جو الگ الگ آئیں، یہ نہیں کہ ساری نشانی ایک ہی دفعہ آ گئی، نہیں، ایک نشانی آتی وہ کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اللہ سے دعا کرو یہ پریشانی ہم سے ہٹ جائے تو ہم ایمان لائیں گے، ہم مومن بن جائیں گے، تم پر ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے تمہارے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، پریشانی ہٹ جاتی ہے، ویسے کے ویسے ہو جاتے، پھر دوسری آتی، پھر موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ ہٹتی، پھر ویسے ہو جاتے۔ فاستکبروا، تکبر کیا انہوں نے، کانوا قوما مجرمین، سب جرم کرنے والے لوگ تھے۔ فلما وقع علیہم الرجز، کہ جب واقع ہوتا ہے ان پر عذاب، کہتے موسیٰ علیہ السلام کو دعا کیجیے اللہ سے، اپنے رب سے، جو آپ کے رب نے وعدہ کیا ہے، لئن کشفتا، اگر تو دور کر دے عنا، ہم سے اس عذاب کو، تو لنؤمنن لک، ہم ضرور ایمان لائیں گے، لک، آپ پر،
اگر یہاں نا نؤمنن بکا ہو نا، جس طرح ہم کہتے ہیں آمنتو باللہ، آمنتو للہ نہیں کہتے، آمنتو باللہ، اگر با ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دل سے ماننا، دل سے تائید کرنا۔ لنؤمنن بکا ہوتا نا تو پھر یہ معنی بنتا کہ ہم تیرے ساتھ دل سے مانیں گے، تیرے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں ہے لکا، آپ پر، آپ کے ساتھ نہیں، ساتھ نہیں، آپ پر، یعنی ذہنی زبانی طور پر تیرا ساتھ دیں گے، دلی طور پہ نہیں، صرف یہ عذاب ٹلنے کے لیے، بس یہ عذاب ٹلے تیرے ساتھ ہو جائیں گے، دل تو ساتھ نہیں تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا آمن تو باللہ، وہاں آمن تو للہ نہیں کہتے، لام نہیں کہتے، لام کا معنی ہوتا ہے صرف جسمانی اعتبار سے یا زبانی اعتبار سے ساتھ دینا، اور با جو ساتھ لگتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ دلی طور پر ساتھ دینا، دل کے ساتھ مل جانا۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر، صرف زبانی نہیں، دلی ایمان۔ آمن تو باللہ میں معنی ہوتا ہے کہ ہم دل و جان سے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیا ہم نے۔ یہاں بھی انہوں نے بکا نہیں کہا، لکا کہا، یعنی صرف زبانی کلامی تیری باتوں کو مان لیں گے۔ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ، اور تیرے ساتھ کر دیں گے بنی اسرائیل کو۔ بنی اسرائیل جو غلام ہم نے بنایا ہوا ہے، پیچھے تھا نا شروع میں جا کے فرعون نے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہی کہا تھا کہ یہ جو غلام بنایا، اور میں نے کہا تھا کیوں غلام بنایا تھا اور کب سے بنایا تھا، کس طرح ان سے جو ہے نا مفت میں جو ہے نا مزدوریاں کراتے تھے اور ان کو مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور بہت بچوں کو جو ہے نا ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے، غلام اور لونڈیاں بنا لیتے۔ تو کہتے ہیں ہم یہ بھی بنی اسرائیل پر ظلم جو ہے ختم کر دیں گے اور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ فلما کشفنا، اللہ فرماتے ہیں جب ہم دور کرتے ان سے الی اجل، ایک مقررہ مدت تک، ایک عذاب کو ہٹاتے، جب اس وہ مدت ختم ہوتی، اذا ہم ینقصون، وہ عہد توڑ دیتے، یعنی جس طرح ایسے عذاب ہٹتا عہد توڑ دیتے، پھر اسی طرح اپنی ہٹ دھرمیاں بنی اسرائیل کو نہ چھوڑتے، وہی تکبر، وہی سرداریوں کا غرور۔ فانتقمنا، اللہ فرماتے آخر کار ہم نے انتقام لیا ان سے، فاغرقناہم، غرق کر دیا سب کو۔ یہ واقعہ تفصیلاً آگے آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نکلیں راتوں رات، ان کو لے کر آپ نکل چلیں۔ سورۃ الشعراء میں تفصیلاً یہ واقعہ آئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لیا انہوں نے اور نکل کھڑے، اور راتوں رات نکلے، اور فرعون کو بھی پتہ چلا کہ بنی اسرائیل تو ساری ہماری غلامی سے نکل کر وہ چل پڑی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ فرعون نے بھی اپنی فوجیں نکالیں اور پیچھے چل پڑ، پیچھے چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام جو ہے آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون کی فوج تھی، آگے دریا تھا۔ وہاں پر جو نئے نئے ایمان لانے والے تھے موسیٰ علیہ السلام پر، وہ کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ آپ نے پکڑوا دیا، اب تو مارے گئے۔ وہاں تھے چلو پتہ نہیں کیا ہمارے ساتھ زندہ تو تھے نا، غلام بنے ہوئے تھے، اب تو یہ فرعون ہی مار دیں گے ہمیں، یہ پیچھے فوج ہے، آگے سمندر کی موجیں ہیں، کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، سورۃ الشعراء میں ہے، کلا، یہ مت کہو، ان ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس رب نے جس نے بھیجا تھا اور کہا تھا فاذهبا اننی معکما اسمع وارا، موسیٰ آپ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ مجھے راستہ دے گا۔ ایسا ایمان ہو اللہ پر، حالانکہ راستہ نہیں ہے، آگے تو سمندر ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا، پیچھے فوج ہے، اب تو مارے گئے۔ انہوں نے تو یہی دنیا کو دیکھ کر کہا کہ اب پکڑے گئے، انا لمدرکون، موسیٰ تو نے پکڑوا دیا، معنی کیا بنتا ہے؟ تو نے، لمدرکون، ہم کو پکڑوا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ظاہری اسباب جہاں پر ختم ہوتے ہیں ایمان وہاں شروع ہوتا ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے، ظاہراً کوئی راستہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا رب بچائے گا، ہمیں ضرور راستہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ سمندر میں آپ اپنا عصا ماریں، سمندر میں جو ہے نا راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام نکل گئے، فرعون بھی پیچھے آیا، فوجیں بھی آئیں، انہوں نے دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے، وہ بھی چلے، جب درمیان میں پہنچے اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا اور سب کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، فی الیم میں، اس سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور سب غافل تھے، ان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ آخرت میں کیا کرنا ہے ہم نے، اور اپنی دنیا کی مستی میں مست تھے۔ ہم نے سب کو ہلاک کر کے اس زمین کو ان کے شر سے اور ان کی گندگی سے پاک کر دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا، اور وارث بنایا ہم نے اس قوم کو، كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، جو کمزور سمجھے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها، زمین کے کناروں میں، مشرقوں اور مغرب، یعنی جہاں بھی رہتے تھے یہ بنی اسرائیلی کمزور سمجھے جاتے تھے۔
فرعونی ان پر ظلم کرتے تھے اور ان سے مفت کی مزدوریاں کراتے، ایسے کمزوروں کے آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے دشمنوں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا صبر کرو، ان قریب اللہ تمہیں ایسی اس قوم کے محلات کا وارث بنا دے گا، اس زمین کی بادشاہت تمہیں عطا کرے گا، فانظروا، پھر وہ رب دیکھے گا کیف تعملون، کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنا وعدہ پورا کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی زمانی ان سے کیا تھا۔ وہ وعدہ پورا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کمزوروں کو زمین کا بادشاہ بنا دیا، التی بارکنا، اس زمین کا جس میں ہم نے برکت عطا کی تھی۔ وتمت کلمۃ ربک الحسنی، اور اللہ کی بہترین بات پوری ہوئی کہ جو اللہ نے بات کی تھی کہ ان قریب تمہیں رب زمین کا وارث بنائے گا، وہ وعدہ اللہ رب العالمین نے اپنا پورا کر دیا۔ علی بنی اسرائیل بما صبروا، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ صبر کرو، استقامت اختیار کرو، نماز پڑھو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ، ان قریب آپ کا رب جو ہے تمہیں، تمہارے دشمن کو تمہارے آنکھوں کے سامنے جو ہے ہلاک کر دے گا۔ پیچھے پڑھا تھا نا، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان قریب ان یہلک عدوکم، تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، ویستخلفکم فی الارض، زمین کا خلیفہ تمہیں بنائے گا، فینظر، پھر وہ دیکھے گا کیسے تم عمل کرتے ہو۔ اللہ نے وہ وعدہ پورا کیا اور زمین کا خلیفہ بنا دیا ان کو، جو انہوں نے صبر کیا، استقامت اختیار کی، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ودمرنا، اور برباد کر دیا، ما کان یصنع فرعون، جو فرعون بناتا تھا، ان کے محلات، ان کی بادشاہتیں، ان کے سب کچھ کو اللہ نے ختم کر دیا۔ وقوم، اور اس کی قوم کو بھی، وما كانوا يعرشون، اور جو محلات بلند بنایا کرتے تھے۔ وجاوزنا، اور ہم نے پار کیا بنی اسرائیل کو سمندر، فاتوا علی قوم، اب وہ آئے ایسی قوم پر یعکفون علی اصنام لہم، سمندر پار کر کے اب آگے جب نکلے، یہاں بابرکت زمین سے مراد فلسطین کی زمین ہے کہ اس زمین کا ہم نے ان کو بادشاہت عطا کی وہاں کی۔ تو جب یہاں یہ سمندر پار کر کے دیکھا آگے ایک قوم جو ہے وہ بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ یعکفون علی، یعکفون کا معنی ہوتا ہے جم کے بیٹھنا، اسی سے اعتکاف ہے، ہم اعتکاف بیٹھتے ہیں نا رمضان میں کہ جم کے بیٹھنا ہوتا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا، وہ بھی جم کے ان کی عبادت کرنے کے لیے بیٹھے تھے۔ بتوں کے سامنے اعتکاف کرنے کا معنی کیا؟ ان کی عبادت کرتے تھے، علی اصنام اللہ، اپنے بتوں پر۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح کا ایک معبود بناؤ جس طرح ان کا ہے۔ ٹھیک ہے، اب غلامانہ ذہنیت تھی نا، غلام برسوں سے فرعون کی غلامی کرتے آ رہے تھے، اب جیسے دوسروں کو دیکھا ویسے ہمارا بھی ہو، بھی اسی کام سے تو تمہیں موسیٰ علیہ السلام بچاتے رہے اور روکتے رہے، ان بتوں کی پوجا کرنی ہے تم نے۔ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اقبال نے کہا تھا نا، ہوا وہ خوب جو نہ تھا خوب، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ غلامی میں صرف عادتیں نہیں بدلتی، انسان اندر سے بھی بدل جاتا ہے، جو دوسروں کو دیکھتا ہے کہ ہم نے وہی کرنا ہے۔ بالکل ویسی بات ہے نا، جیسے بچے بازار میں جائیں نا تو جو بھی چیز دیکھیں گے اچھے کہیں گے ہمیں لے کر دو، میں نے یہ بھی لینا یہ بھی لینا ہے۔ کسی کے گھر میں جائیں گے ان کو یہ پتہ نہیں کہ تو ان کی ہے، ہمارے گھر میں اس سے اچھی پڑی ہوئی ہے، اور بچے ہی ہیں تو کہیں گے کہ ہم نے یہ لینی ہے۔ تو یہ ان کی عادت بھی یہ تھی، بچوں والا ذہن، غلامانہ ذہن، کہ اس طرح جس طرح ان کا الہ ہے نا ہمیں بھی اس طرح کا بنا دو۔ تمہیں کیا پتا، تمہارا الہ تو پوری قوتوں طاقتوں کا مالک ہے، ایسوں کو تم نے الہ بنانا ہے جو حقیر ذلیل، خود پتھر کے بنائے ہوئے انہوں نے ہاتھوں سے، تم نے اس جیسا بنانا ہے۔ اور ہم بھی ملک پاکستان میں رہنے والے، ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہندوستان میں رہتے تھے نا ہندوؤں کے ساتھ، کئی آج بھی وہی ہندوانہ رسمیں ہم مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ غلامی سے تو نجات مل گئی، بالکل اسی طرح جس طرح بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے تو نجات ملی، لیکن ضمیر انہی کے غلام تھے۔ ہمارے بھی مسلمانوں کو آزادی تو مل گئی، آزاد وطن تو مل گیا، لیکن عادات، رویے، ہماری جو ہے وضاقتہ، ہمارا تمدن، ہمارا رہن سہن، ہماری خوشی، ہماری غمی، بالکل انہی کی طرح۔ ہماری شادیوں میں دیکھ لیں، ان کی شادیاں دیکھ لیں، ہمارے عبادت کے طریقے دیکھ لیں، ان کے دیکھ لیں، وہی کام ہوتے ہیں نا جو کام ایک ہندو بت پر کر رہا ہے۔ ہم نے بت تو چھوڑ دیے،
کہ بت پرستی حرام ہے، لیکن وہی کام درباروں پر، مزاروں پر، خانقاہوں پر جا کر دیکھیں نہیں ہو رہے۔ جو کام بتوں پہ وہ ہندو کرتے ہیں وہی کام درباروں اور مزاروں پہ جا کے مسلمان کر رہا ہے کلمہ پڑھنے والا۔ جو رسم و رواج شادیوں پر ہندو کر رہے ہیں وہی رسم و رواج اپنی شادیوں پر مسلمان کر رہے ہیں۔ جو رسم و رواج اپنے کسی کے فوت ہونے پر ہندو کرتے ہیں وہی رسم و رواج فوت ہونے پر مسلمان کر رہا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ان کی جو نظم ہے نا، شکوہ جواب شکوہ، بڑے کمال کی باتیں کی ہیں انہوں نے، اگر آپ کو موقع ملے تو اسے پڑھیں، شکوہ اور جواب شکوہ۔ شکوہ میں ہے کہ پہلے انہوں نے شکوہ کیا اللہ سے کہ اللہ مسلمانوں کے اتنے ذلیل کیوں ہیں۔ آج بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہو کے تیرے تو وعدے تھے مومنوں کے ساتھ، ہم اتنے ذلیل کیوں ہیں۔ شکوہ کیا انہوں نے، اور پھر اللہ نے جو جواب دیا وہ جواب شکوہ میں، یعنی جواب ڈائریکٹ تو نہیں دیا، یعنی وہ جو اللہ نے پہلے سے دے چکے ہیں جواب قرآن میں، وہ جواب شکوہ کے اشعار بنا کر جواب شکوہ وہ لکھا۔ پھر پہلے جب شکوہ لکھا نا، کئی لوگوں نے، کئی علماء نے ان پر جو ہے وہ کفر کے فتوے بھی لگا دی کہ یہ اللہ کے ساتھ اتنی جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے۔ پھر جب جواب لکھا پھر سب نے کہا کہ ٹھیک لکھا تھا اس نے، مسلمانوں کی حالت یہی ہو چکی ہے۔ اس کو پڑھیں کبھی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو وہ جو ہے نا PDF میں سینڈ بھی کر دوں گا، اس کی ایپ بھی بنی ہوئی ہے۔ تو جو شعر کیا پڑھا میں نے اسی کا شعر ہے، وضع میں تم ہو نصارہ، وہ جواب شکوہ میں کہا جا رہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ، کہ تمہاری وضع قطع، تمہاری بناوٹ، تمہارا لباس وہ نصارہ کی طرح ہے۔ تم زبان بھی ان جیسی بولنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہو، لباس بھی ان جیسا، تعلیم بھی ان جیسی۔ ہمارے اسکولوں میں دیکھو کیا ہے، عدالتوں میں دیکھو کن کا نظام ہے، اسلام کا قانون چل رہا ہے۔ انگلش بولنا اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، قرآن کی جو ہے نا بسم اللہ کا معنی نہیں آتا۔ اور تمدن کا معنی ہوتا ہے رہن سہن، رسم و رواج، شادی خوشی غمی، یہ ہنود ہندو۔ وضع میں تم ہو نصارہ، تمدن میں ہنود، تمدن میں ہندوؤں کی طرح ہو، اور یہ مسلمان ہیں ایسے مسلمان جنہیں یہودی دیکھ کر شرما رہے ہیں۔ اور یہی کام ہو چکا ہے، وہ بھی بنی اسرائیلی بھی یہی کام تھا، غلامی میں سب کچھ بدل چکا، ہمارا بھی یہی حال ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہم کلمہ پڑھنے والوں کو ہدایت دے۔ اور وجہ اصل خرابی کی کیا ہے کہ قرآن سے دور ہیں، قرآن کی طرف آئیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی ایک ہی حل ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ کا بہت بڑا فضل سمجھیں اپنے آپ پر، اور ان اسباق کو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر قال انکم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل قوم ہو، ان ہؤلاء، تو ایسے لوگ ہیں، متبر ما ہم فی، کہ ان سب کو برباد کر دیا جائے گا، یہ سارا یہ جو کر رہے ہیں تو باطل ہو کر رہ جائے گا۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں الہ بناؤں، وهو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے فضیلت دی تمہیں جہان والوں پر۔ اور یہ ایک اور بات بھی، بلکہ پچھلے رکوع میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ جس طرح ان بنی اسرائیل نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمیں آزادی دے، ہم غلام ہیں، ہم تیری عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اللہ آزادی دے کر پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو۔ اللہ نے ان کو وعدہ پورا کیا، آزادی دی، فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے اس کی فوجوں کو، محلات کو تباہ کر کے غرق کر دیا سمندر میں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں معبود بنا دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو ڈانٹ دے دی، لیکن بعد میں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آگے آ رہا ہے، آگے آئے گا، وہاں بھی میں اشارہ کروں گا۔ وقت جب گزرا، موسیٰ علیہ السلام گئے، اللہ کی ملاقات کری، پیچھے سامری نے ان کے لیے بچھڑا جو ہے وہ معبود بنا لیا، ایک معبود بنایا انہوں نے۔ اللہ نے پھر ان کو سزا دی، کہا کہ اب وہ فرعونی تو تمہیں مارنے نہیں آئیں گے، اب آپس میں لڑتے رہو گے، تم ایک دوسرے کو ہی دست گریباں ہوتے رہو گے۔ اور ہماری حالت بھی وہی ہے کہ ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے، دعائیں مانگی تھیں، اللہ الگ ملک دے، لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے، تیری عبادت کریں گے، ملک لے کر ہم نے کیا کیا؟ سامری نے ایک بچھڑا معبود بنایا تھا، ہم نے ہر گلی میں، ہر ملک میں، ہر علاقے اور شہر میں، جس طرح ہندوؤں نے جو ہے نا مزاریں اور اپنے بنائے ہوئے ہیں مورتیاں، ان کے گھر، وہاں جو کچھ وہ کرتے ہیں، ہم نے درباروں اور مزاروں پر وہی کچھ کرنا شروع کر دیا
کہ اللہ کے مقابلے میں اس ملک پاکستان میں جیسے مسجد میں سجدہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، ویسے سجدے قبروں پر نہیں ہوتے۔ جو کام اللہ کے لیے خاص ہیں، قربانی اللہ کے لیے جس طرح کی جاتی ہے، اسی طرح قربانیاں درباروں اور مزاروں پر بھی ہوتی ہیں۔ ہم نے بھی پھر وہی کام شروع کر دیے، تو اللہ نے بھی ویسا ہی عذاب دیا کہ اب وہ ہندو مارنے نہیں آئیں گے تمہیں، آپس میں ایک دوسرے کو مارتے رہو گے۔ آج مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے، مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مسلمان مسلمان کی عزت کا بھوکا ہے، مسلمان مسلمان کے مال کا بھوکا ہے۔ آج ایک کلمہ پڑھنے والے سے دوسرے کلمہ پڑھنے والے کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ آج گولی چلتی ہے، چلانے والا بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کے سینے سے آر پار ہو رہی ہے وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، عذاب ہے۔ روزانہ کتنے جو ہے وہ ہم واقعات سنتے ہیں، فلاں جگہ سے لاش مل گئی، فلاں بندے کو مار دیا گیا، فلاں قوم کے لوگوں نے فلاں قوم کے اتنے بندے مار دیے، پھر انہوں نے ان کے اتنے مار دیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی پچھلے دنوں کی خبر تھی، ایک گدھا مسجد میں گھس گیا، اس کی وجہ سے گدھے کو انہوں نے مار دیا مسجد کے نمازیوں نے۔ کیسے وہ نمازی تھے جن کا اتنی بھی تربیت نہیں ہوئی؟ کہ گدھا حیوان جانور ہے، گھس گیا تو نکال دو باہر تم، بس انہوں نے گدھے کو مار دیا۔ پھر گدھے کا مالک اس قدر سنگ دل، اس نے نمازیوں پر فائرنگ کر کے ان کو مار دیا۔ پھر نمازی گئے گدھے کے مالک کو اور اس کا گاؤں تھا، ان گاؤں والوں کو 50 کے قریب جو ہے وہ ہلاکتیں ہو چکی اس ایک واقعے سے۔ یہ کون ہے؟ یہی حالت ہے نا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ اللہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ ان تمام مسلمانوں کو کلمے کی سمجھ دے دے۔ اللہ ان سب کو قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اللہ نے تمہیں نجات دی فرعون کی آل سے، وہ تمہیں کس طرح سخت عذاب پہنچاتے تھے۔ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، کہ اس میں کتنی بڑی آزمائش تھی تمہارے لیے۔ اب اللہ نے اس بڑی آزمائش سے تمہیں اس لیے تھوڑے نکالا کہ بتوں کے سامنے جھکو، تم یہ مطالبے کرنے لگ جاؤ کہ ہمارے لیے بھی اس طرح کا معبود ہو۔ جس رب نے تمہیں فرعون کی غلامی سے نکالا ہے، جس رب نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سمندر سے راستہ بنایا، جب تم دیکھ رہے تھے راستہ نہیں تھا، اس رب کے سامنے جھکو۔ جس رب نے تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا ہے، اس رب کے سامنے جھکو۔ جس رب نے تمہیں اتنے بڑی آزمائشوں اور عذاب سے نجات دی ہے، اس کا شکر ادا کرو۔ ان کے سامنے جھکو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی، اور اسی پر زندہ رکھیں اللہ رب العالمین ہمیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دیں تو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پر عمل کرتے ہوئے ایمان والی، شہادت والی موت عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اپنی رحمت سے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں۔ آپ بھی دعا کیا کریں ہمیشہ۔ یہی قرآن کا مقصد ہے، یہی قرآن پڑھانے کا مقصد ہے، اور یہی اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کا مقصد بنانے کی توفیق دے دیں۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، وہی کامیاب ہے۔ یہ کامیابی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ کامیابی عطا فرما دیں۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بک اللہم من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول وعمل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔